اگر لکھے بغیر، تحریر میں لائے بغیر کوئی چیز صرف سینوں میں محفوظ رہنی ہوتی تو قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوانے کا، تحریر کرنے کا جو اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا وہ نہ کرتے، کیونکہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جو سب سے زیادہ سینوں میں محفوظ ہو گئی، اور اب بھی یہ سب سے زیادہ سینوں میں محفوظ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی کلام نازل ہوتا تھا، قرآن کریم جب بھی نازل ہوتا تھا، صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے تھے، پھر نمازوں میں پڑھتے تھے، اوراد کی شکل میں اس کو مختلف اوقات میں پڑھتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کاتبین وحی یعنی کچھ صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ قرآن کریم کو تحریر کرتے تھے۔ عہد صدیقی میں دیکھیں ایک مصحف میں قرآن کریم کو رکھا گیا، پھر عہد عثمانی میں دیکھیں ایک قرات اور ایک مصحف میں قرآن کریم کو ترتیب دیا گیا۔ لہٰذا صرف یہ کہنا کہ جی یہ فلاں عمل قرآن کریم میں تو نہیں، نہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، بس سینوں میں چلا آ رہا ہے، یہ قرآن اور سنت سے دور لے جانے کا ایک سبب ہے۔ اگر صرف اس طرح کوئی چیز محفوظ ہونی ہوتی تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 16 سال مسجد نبوی میں بیٹھے اور اللہ کے نبی کی حدیث لکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سنتے تھے، آگے ہزاروں تابعین، پھر ہزاروں، اس سے بھی بڑھتی گئی تعداد۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 7,000 اور کچھ حدیثیں 7 لاکھ سے زائد لوگوں کے بیان کرنے والوں سے لکھی۔ دیکھیں صرف 7,000 حدیثیں تھیں اور جن کے بیان کرنے والے 7 لاکھ سے زائد لوگ تھے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنے سینوں میں اللہ کے نبی کی حدیثیں محفوظ تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کو تحریری شکل میں لایا گیا۔ آپ دیکھیں محدثین نے کس قدر محنت کی اور ان کو تحریری شکل میں لائے۔ لہٰذا یہ دھوکہ ہے کہ جی فلاں بات سینوں میں تو چلی آ رہی ہے، نہ قرآن کریم میں ہے نہ سنت رسول کریم میں ہے۔ ہمارے لیے قرآن اور سنت کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہدایت کا سرچشمہ قرآن اور سنت ہے اور یہی کافی ہے، اس پر عمل کر لیں، یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ دوسری اور چیزوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مشتبہات اور شکوک سے پاک نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔